السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ النمل کی آیت ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر اکٹھا کر کے جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ آیات کچھ اس طرح سے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو، جو جنوں میں سے تھا، انسانوں میں سے تھا، پرندوں میں سے تھا، ان کو الگ الگ کر کے جماعتوں کی صورت میں لے کر آ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سمیت چیونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے۔ ایک چیونٹی نے، قالت نملتن، ایک چیونٹی نے، یعنی ان چیونٹیوں کے گروہ میں سے ایک چیونٹی نے، only one، قالت نملتن یا ایھا النمل، اوے چیونٹیوں کو مخاطب کیا، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہم لا یشعرون، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیونٹیاں مسلی گئی ہیں لشکر کے نیچے؟ تو پھر ہوا کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی یہ بات سن لی، لیکن چیونٹیوں کی یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، ذرا سنیے اگلی آیات۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات کو سن کر ہنس دیے، مسکرا دیے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک نعمت کے طور پر محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو استطاعت عطا فرمائی کہ وہ جانوروں پرندوں کی آوازوں، ان کی بولیوں کو سمجھ لیتے تھے، تو اس نعمت کے احساس نے سلیمان علیہ السلام کو مسکراہٹ بھی دی کہ یہ چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس نعمت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا، اور کیا انداز اختیار کیا، کیا فرمایا؟ ربی اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما۔ کس بات کی توفیق؟ اس بات کی توفیق کہ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ کون سی نعمتیں؟ التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے کیا توفیق عطا فرما؟ وان اعمل صالحا، اور میں نیک اعمال کروں۔ کیوں کروں؟ ترضاہ، تاکہ وہ اعمال تجھے خوش کر دیں یا تو ان سے خوش ہو جائے۔ ترضاہ وادخلنی، اور مجھے داخل کر، برحمتک، اپنے رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما لے۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ایک شیخ صاحب کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ آپ پانی کا گھونٹ بھی پئیں تو آپ کہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ کیا پیاری دعا مانگی انہوں نے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس دعا میں کچھ بھی نہیں چھوڑا،
اور یہ شکر کا ایک احساس کا ایک عظیم مقام تھا، اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ شکر کیسے ادا ہونا ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی کیا ہے کہ نعمتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد کی پریشانیوں پر توجہ رکھتے ہیں اور ہم نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اسی لیے نتیجتاً ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہم پر انعامات کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس ایک کمی یا دو کمیوں کو لے کر ان سارے انعامات کو اگنور کر بیٹھتے ہیں، نتیجتاً ہمارے چہرے پر پریشانیاں آیا ہوتی ہیں، نتیجتاً ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے چہرے ہماری پریشانیوں کے پیغامات سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہمیں۔ ایک بار ذرا پریکٹس کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی طرف توجہ کریں، اور پھر جب توجہ جائے گی یقین کیجئے دل شکر میں ڈوب جائے گا۔ جب دل شکر میں ڈوبے گا تو جو چیز نہیں ہوگی اس کا احساس دب جائے گا، جب اس کا احساس دبے گا تو پریشانی بھی چلی جائے گی۔ جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ ہم یقین کریں نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے قریب سے شروع کریں، اپنے اوپر سے، اپنے پاس سے، اپنے اندر سے اگر ہم نعمتوں کو شمار کرنا شروع کریں تو ہم بے شک شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن شمار کرنے کی کوشش کیا نتیجہ پیدا کرے گی کہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہوگا، ہمارے دل میں شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یقین کیجئے دیکھیے ان کو جن کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس طرح سے دیکھیں زندگی کو، اس طرح سے نہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم صرف اس پر نظر رکھیں، جو ہے ہم اس کو اگنور کر جائیں۔ اگر ہم یہ کرتے رہے تو ہم پریشان بھی رہیں گے، ناشکری بھی رہے گی، اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی رہے گی، دل بے چینی کا شکار رہے گا۔ تو پلیز ہمیں صرف اور صرف نعمتوں پر توجہ دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ہم پر۔ کبھی بیٹھیے تنہائی میں سوچیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے ہیں، اور اس طرح سے دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہوگا۔ جب ہم اس طرح سے دیکھنا شروع کریں گے تو یقین کیجئے جو کمی ہے اس کمی کی کوئی وقت ہی نہیں رہے گی، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی، اس کا کوئی خیال بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔